إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سامعین محترم، یوں تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت سے معجزات موجود ہیں. ان معجزات میں ایک معجزہ معراج کا بھی ہے، اسراء اور معراج کا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیا، بیت المقدس سے آسمان کا سفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کی اور اللہ کے بہت نشانیوں کو دیکھ لیا. لیکن اس تاریخ میں یہ کب ہوئی، کس دن، کس تاریخ کو، کس سال ہوئی، اس میں اختلاف ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے چھپا لیا. بعض لوگوں کا خیال ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج نبوت کے سال ہوئی ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبوت کے 5واں سال، اور بعض لوگوں کا یہ بھی قول ہے بعثت کے 10واں سال اور 27 رجب کو ہوئی ہے. اور بعض لوگوں کا ہجرت سے 16 مہینہ پہلے، اور بعض لوگوں کا ہجرت سے 14 مہینہ پہلے، بعض لوگوں کا خیال ہے ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہے. یہ تواریخ، یہ اختلافات ایک سیرت کی کتاب رحیق المختوم کے نام سے ایک انڈیا کے ایک بہت بڑے ایک عالم دین نے لکھی ہے، اس نے یہ اختلاف ذکر کیا ہے. کوئی ایسا اتھینٹک دلیل موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج فلان تاریخ و فلان سال فلان مہینے میں ہوئی ہے. بہت سے محرم کا بھی ذکر ہے، ربیع الاول کا بھی ذکر ہے، مختلف مہینوں کا بھی ذکر ہے، مختلف دنوں کا ذکر آیا، مختلف سالوں کا ذکر آیا. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے کیوں چھپایا. لیکن ہماری امت کی ذمہ داری کیا ہے، اور امت کا کس طرف چل پڑے. امت نے اس تاریخ کو باقاعدہ ایک عید کی طرح، ایک تہوار کی شکل دے دی. اس کو باقاعدہ ایک نام دیا، اس کو شب معراج کہا جاتا ہے. اس میں خاص اعمال، نمازیں، روزے یا اس طرح کی خاص عبادت کی جاتی ہے، جس کا ثبوت ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثابت نہیں کسی صحابی رسول سے. لیکن یہ عظیم سفر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یہ ہوئی ہے، قرآن میں ذکر ہے اور حدیثوں میں ذکر ہے. اور اسی رات عظیم عبادت، کلمہ کے بعد جو پڑھی جانے والی عبادت نماز فرض ہوئی، 5 وقت کی نماز. ہم وہ نماز نہیں پڑھتے لیکن شب معراج مناتے ہیں. ہم وہ اعمال، وہ نشانیاں جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانی سفر کے دوران دیکھی ہے، ان میں ایک قصہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا. حضرت انس روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 48-78 نمبر حدیث ہے. حضرت انس فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لما عرج بی مررت بقوم لهم اصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب مجھے معراج کرایا گیا، آسمان کا سفر کرایا گیا، تو میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے. وہ اپنی ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے جسم کو نوچتے تھے. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جبریل امین سے سوال کیا: اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے. یاکلون لحوم الناس، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، وہ یقعون اعراضهم، اور لوگوں کے عزت کے پیچھے پڑتے ہیں، لوگوں کے عزت کو تار کرتے ہیں، لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں، لوگوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو برے القاب سے پکارتے ہیں. یہ سب لوگوں کے عزت کے ساتھ کھیلنے کے معنی میں آتا ہے. تو ہمیں یہ بھول جاتا ہے، یہ جو سفر کے اندر جو کچھ دیکھا وہ ہمیں بھول جاتا ہے. جس سفر کے اندر جو فرض کیا گیا وہ ہمیں بھول جاتا. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگوں کی غیبت نہیں چھوڑتے،
لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہم نہیں چھوڑتے، لیکن ہم شب معراج مناتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے سفر کیا۔ بھائیو، ہمیں اس سفر سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سفر کے اندر ہمیں کون کون سی احکامات دیے، کون کون سے فریضے ہم پر فرض کیا گیا۔ صرف شب معراج منانے سے ہماری معافی نہیں ہوگی، جبکہ یہ تہوار اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہی نہیں، بدعت ہے۔ اگر یہ شب معراج اگر کوئی تہوار ثابت ہوتے، عید ثابت ہوتے، تو اس کا کوئی نام ہوتے عربی میں، جس طرح عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، لیلۃ القدر ہے، عشرہ محرم کا روزہ ہے، یہ عربی میں ان کا نام ہے۔ لیکن جو شب معراج ہے، اس کا نام فارسی میں کیوں ہے؟ یہ فارسی بانوں نے ایجاد کیا، اس عید کو فارسی بانوں نے ایجاد کیا، تو ہمیں فارسی میں ہی مل گیا۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ عظیم سفر قرآن اور سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ کب ہوئی؟ کسی اتھینٹک، کسی مستند دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کا تہوار، خصوصی تہوار منانا بھی نبی، اللہ کے پیارے نبی سے بھی ثابت نہیں، یا کسی صحابی رسول سے بھی ثابت نہیں۔ لیکن اس سفر کے اندر جو ہمیں سبق دی ہے، اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ جو نماز فرض کیا گیا 5 وقت کی نماز، ہم انہیں اس نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس معراج کا ہمیں فائدہ ہوا۔ اور جو اس سفر کے اندر اور بھی بہت سی نشانیاں دیکھی ہے، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بندہ جس کا ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، وہ اپنی ناخن سے اپنی جسم اور اپنی چہرے کو نوچتے تھے۔ وہ ان لوگوں کا سزا ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی عزت کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔